السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 74 ہے۔ یہ وحی سے متعلق احادیث کی آخری حدیث نمبر 7 انشاءاللہ اس کے متعلق، اس کے کچھ حصے کے متعلق آج گفتگو ہو رہی ہے۔ 2 دنوں میں انشاءاللہ سبق کو مکمل کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ گویا کہ یہ 3 حدیثیں، کل والی، پرسوں والی اور آج، یہ سبھی کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں فرما رہے، بلکہ ابو سفیان سے جو بات سنی تھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ قصہ بیان کیا تھا جو حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور جب یہ قصہ پیش آیا اس وقت وہ غیر مسلم تھے۔ بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، ایمان قبول کر لیا۔ قصہ بڑا عجیب ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ الفاظ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ بیت اللہ کا میں طواف کر رہا ہوں، ساتھی بھی طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ سے آئے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ شوق اور محبت بیت اللہ کی زیارت کا بہت تھا۔ آپ نے سمجھا کہ شاید اس سال ہی یہ پورا ہو جائے گا، اور آپ نے تیاری کی، اعلان کر دیا اور عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ کچھ آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ انہوں نے احرام باندھا تھا اکثر نے، اور کچھ ساتھی ایسے بھی تھے جو انتظام کرنے کے لیے ساتھ بغیر احرام کے تھے، انہوں نے احرام کی نیت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع مل گئی، کیونکہ خبرگیری، آپ نے بھی خبرگیری معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجے ہوئے تھے، تو اطلاع مل گئی کہ مکے والے کہتے ہیں آپ کو مکے نہیں داخل ہونے دینا، عمرہ نہیں ادا کرنے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عصفان سے مکے کے رستے، یہ جو طریق ہجرت ہے مسجد عائشہ والا رستہ، اس پر چل رہے تھے، اور جب یہ خبر ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ قریش کے نوجوانوں کو، گھوڑوں کو لڑنے کے لیے آگے، رستہ روکنے کے لیے آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ حدیبیہ کی طرف کر لیا، یعنی جو رستہ جدے والا ہے
اس طرف عثفان سے آپ جدے والے راستے کی طرف چل دیے۔ وہاں مذاکرات ہوئے، صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ کا ایک مشہور صلح نامہ ہے۔ صلح طے پا گئی، اس سال چلے جاؤ، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے، عمرہ نہیں کرنے دینا۔ صحابہ بھی جذباتی تھے، جب آپ شرطیں قبول کر رہے تھے تو صحابہ جذباتی انداز سے یا رسول اللہ کیسی شرطیں مان رہے ہو، اتنا نیچے لگنے کی کیا بات ہے، ہم حق پر ہیں، اگر شہید بھی ہو گئے تو کیا ہوا، جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کے بعد آیتیں نازل کر دی سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی فتح ہے، عمرہ کرنے دیے نہیں دیا گیا، مکے سے واپس لوٹا دیا گیا ہے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، ساری شرطیں انہوں نے منا لی اور اعلان ہو رہا ہے فتح دیے، یہ عجیب فتح ہے۔ اس فتح میں واقعتاً ہی وہ فتح تھی اور بعد کے حالات نے ثابت کر دیا، صحابہ پھر اعتراف کرتے تھے جو بات ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی فتح حدیبیہ کی شرطیں ہی تھی، حدیبیہ کا صلح نامہ ہی فتح تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، جو اس نے اپنے پیغمبر کی رہنمائی کی اس حدیبیہ کی صلح کے لیے، وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے تھا، اس لیے وہ واقعی فتح ہی ثابت ہوئی۔ اس کا ایک انداز یہ، ایک شرط یہ طے پا گئی کہ 10 سال تک ہم نے لڑنا نہیں۔ بعض نے مدت 4 سال لکھی ہے اور اکثر مشہور یہ ہے 10 سال تک قریش سے معاہدہ ہو گیا، لڑائی نہیں کرنی، تمہارے ساتھ جو ملنا چاہے تم ہمارے ساتھ مل جائے، ہمارے ساتھ جو ملنا چاہے ہمارے ساتھ مل جائے، لڑائی بند ہے۔ اب 10 سال کے معاہدے میں تھوڑے عرصے کے لیے معاہدہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام دل بھر کے عام کر لیا۔ لڑائی ہے نہیں، خطرہ ہے نہیں، جو دن رات لڑائیوں میں زندگی کا کٹ رہی تھی، امن اور سکون ہو گیا۔ آپ نے پیغام مکے کی اور عرب کے قبائل ہی تک نہیں رہنے دیا، بلکہ بین الاقوامی دعوت کا انتظام اور اسلام کی پرچار کا اعلان کر دیا۔ فارس میں خط لکھا، روم میں خط لکھا، حبشے کی طرف خط لکھا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اور یہ موقع صلح سے ہاتھ آیا۔ ان میں آپ نے ایک خط جس کا تذکرہ ہمارے سبق میں ہے، وہ کیسر کے نام، جو روم کا بڑا تھا، جس کا لقب ہرکل تھا، ہرکل اس کا لقب، ہا کا کسرہ، را کے اوپر زبر اور کاف ساکن، ہرکل۔ عام طور پر ہم پڑھتے ہوئے ہرکل، یہ ہرکل جو پڑھتے ہیں یہ لفظ غلط ہے، ہرکل ہا کا کسرہ اور را کو کاف کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ خط آپ نے ان کو لکھا، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور دہیہ کلبی نے جو وہاں کا گورنر تھا اس کی وساطت سے یہ خط وہاں کے آدمی کو، ہرکل کو پہنچایا۔
ہرقل یہ روم اور فارس کی آپس میں جنگیں تھی، اور رومی مغلوب تھے، فارس والے روم پر غالب آئے تھے، تہس نہس کر دی تھی۔ اللہ نے روم کو فتح دی، اور روم کا بادشاہ ان دنوں بیت المقدس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہرقل یہ باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ بعض روایتوں میں جگہ کی بھی تعیین ہے، ملک شام تو عموم ہے، وہاں یہ غزہ کے علاقے میں آیا تھا۔ یہ بھی وہاں تھا، وہاں کے آدمی نے یہ خط پہنچا دیا کہ یہ خط آیا ہے۔ اس نے خط کو پڑھا اور بہت غور کیا۔ سیانہ دنا آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، جذباتی نہیں تھا، کافر ہونے کے باوجود عیسائی عالم تھا، عیسائیت کا علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری پیغمبر کے بارے میں جو بشارتیں موجود تھیں وہ اس کو معلوم تھی۔ اسی طرح کا ایک اور اس کا دوست تھا جو عالم تھا، اس کو اس نے خط لے کے بھیجا کہ مجھے بتاؤ کہ جو وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا آخری نبی کے آنے کا، اس کے متعلق کیا ہے؟ اس نے بھی تائید وہی کی کہ میرے علم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق وہ نبی آ چکا ہے۔ ادھر یہ خط گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط ہے۔ تو وہ کہنے لگا اپنے وزیروں کو، ہمارے ملک شہر میں شام میں تجارتی قافلے آتے ہیں عرب کے، کوئی قافلہ آیا ہو تو بندے میرے پاس پیش کرو۔ اتفاقاً ابو سفیان بھی، لڑائی تو ختم ہو گئی تھی، اب 10 سال کے لیے موقوف تھی، اس لیے تجارت کے لیے بھرپور اپنے کام کاج میں لگے ہوئے تجارت پر گئے تھے۔ ایک قافلے کو لے کے ابو سفیان شام میں گیا تھا، اتفاقاً یہ خط بھی چلا گیا۔ اتفاقاً اس نے کہا کہ اس عرب کے کوئی قافلے آئے ہوں تو میرے دربار میں پیش کرو۔ پر ظاہر ہے کہ حکومتوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے جب بازاروں میں پتہ کیا گیا، عرب کے اس قافلے کا پتہ چل گیا کہ عرب کا یہ قافلہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا قافلے کو اور قافلے کے ارکان جتنے ہیں سب کو میرے دربار میں پیش کرو۔ اب روایت سمجھ آئے گی کہ اس کے بعد ابو سفیان جو اس قافلے کا سربراہ تھا وہ اپنا قصہ کس طرح بیان کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا سفیان ابن حرب، ابو سفیان امیر معاویہ کے والد، اس نے اخبارہ ابن عباس کو یہ بات براہ راست ابو سفیان نے بتلائی جس کے ساتھ قصہ پیش آیا تھا، ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ جو ہرقل بادشاہ تھا اس نے پیغام بھیجا کہ قافلے کے سارے ساتھیوں کو لے کے آئے، کانوا تجاراً بالشام، جو قافلے والے اس وقت شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ فیہا، اس معاہدے کی مدت کے دوران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عدم لڑائی کا معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط ان سے طے کی تھی، مدت مقرر کی تھی۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَا،
وہ ان کو لے کے آئے اور اس وقت وہ ایلیا میں تھے۔ ایلیا بیت المقدس کا علاقہ، بعض کہتے ہیں ایلیا یہ بیت اللہ کے معنی میں ہے، ایلیا کا معنی بیت اللہ ہے۔ ان کے نزدیک وہ جو معظم مقدس شہر بیت المقدس تھا، ہمارے نزدیک بھی مقدس ہے۔ اللہ اس کی قدسیت کو اور اس کو ناپاک ہاتھوں سے پاک کرے اور ہمیں اس کی زیارت کا موقع دے۔ فدعاہم، قافلے والوں کو اپنے پاس بلایا، وحولہم وہم بإلیا فدعاہم وحولہ عظماء الروم، بڑے بڑے وزیر، مشیر، علماء، قسیس، رہبان، وہ وہاں بیٹھے تھے، اس کی مجلس میں وہ موجود تھے۔ تو اس ہرقل نے کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تم میں کوئی آدمی اس کا رشتہ دار ہے اس آدمی کا جو گمان کرتا ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا رشتہ دار تمہارے قافلے کے اندر کوئی موجود ہے؟ یہ ہرقل نے پہلا سوال کیا۔ قال ابو سفیان قلت انا اقربہم، ابو سفیان کہنے لگا جی میں ان کا سب سے قریبی ہوں۔ چوتھی پشت میں ایک دادے کی اولاد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ابو سفیان بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس لیے سب سے زیادہ قریبی یہ تھے۔ فقال ادنوہ منی، اس کو میرے قریب کرو بھئی، میرے قریب آ جا۔ ابو سفیان کو قریب کیا، وقربوا اصحابہ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی اس کے پیچھے قریب کیا، آج تم بھی قریب آ جاؤ۔ ابو سفیان کو آگے بٹھا لیا، پیچھے جتنے قافلے کے آدمی تھے ان کو بٹھا لیا، ابو سفیان کو ان سے علیحدہ کر لیا تاکہ آپس میں کوئی ساز باز، کوئی گفتگو نہ کر سکیں۔ ابو سفیان کو آگے بٹھا لیا اپنے پاس، اور پیچھے قافلے والے دوسرے قریشی بیٹھ گئے۔ کہنے لگا دیکھو بھائی، ثم قال للترجمان ہی، آپ نے ترجمان کو یہ بات کہی، ان کو کہیے انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن کذبنی فکذبوہ، میں نے ابو سفیان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ سچ بولے تو ٹھیک، اگر جھوٹ بولے تو کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر کوئی موقع ملتا ہے ان کو اکٹھے ہونے کا تو آپس میں ساز باز کر لیتے، لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا، دنا آدمی اتنا کہ اس کو لگ کر کے بٹھا لیا اپنے پاس اور باقیوں کو پیچھے کر دیا، اور کہا جی اگر سچ کہے تو سچ، جھوٹ بولے تو کہہ دینا جھوٹ۔ اب ابو سفیان مجبور تھا سچ بولنے پر، اس ڈر سے کہیں مجھے میرے ساتھی یہ نہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹا ہے، اور پھر رہتی دنیا تک میرے اوپر عیب لگ جائے گا کہ اس نے فلاں جگہ پر جھوٹ بولا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اخلاق اور معیار یا صدق و امانت کا یہ تھا کہ میں ایک سردار ہوں، اپنی جگہ پر لڑائی صحیح، ناراضگی صحیح، لیکن میں جھوٹ بولا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ آج کل اس کو فن سمجھ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ فواللہ لولا الحیاء من ان کذبوا من ان یسروا علی کذبا لکذبت عنہ۔ ابو سفیان کہتا ہے خود اللہ کی قسم، اگر حیا مجھے نہ روکنے والا ہوتا، حیا نہ ہوتا کہ میرے بارے میں جھوٹ نقل کیا جائے گا تو میں اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، لیکن حیا آئی مجھے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا اور لوگوں نے کہہ دیا جھوٹ تو لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اس حیا کی وجہ سے سچ بولنے پر مجبور۔ اس نے سوال کیے
آج سوالوں کا حصہ ہم مکمل کریں گے۔ پہلا سوال یہ کیا، اول ما سألنی عنہ، پہلا سوال جس کے بارے میں کیا، ان قال کیف نسبہ فیکم، اس کا خاندان کیسا ہے تمہارے اندر، قریش کیا خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یعنی آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمیں بڑے اونچے نسب والے ہیں، اعتراف کیا کہ ایک خاندانی آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ قال هل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کے قبیلے میں کوئی نبی اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نبی ہوں؟ جو یہ بات کہتے ہیں رسول نبی ہونے کی، کوئی ایسی بات ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ بڑی دور تھا، اس لیے قریب زمانے میں قریش کے اندر نبوت کا دعویٰ نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، اور اسماعیل کی اولاد میں جتنے بھی تھے ان میں سے ایک ہی نبی ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا خاندان میں ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی آدمی نہیں۔ کہا دوسری بات پوچھی، قال فاشراف الناس تبعوه ام ضعفاؤهم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اکثر کمزور لوگ ہیں یا مالدار ہیں، وڈیرے ہیں یا کمزور ہیں؟ فقلت ضعفاؤهم، ابو سفیان نے جواب دیا کمزور لوگ، غلام جس طرح بلال، عمار اور کچھ تھے بھی، لیکن وہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثریت غلاموں کی، کمزور لوگوں کی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں پھر تیسرا سوال یہ کیا، ایزیدون ام ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں، بل یزیدون۔ قال هل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، کیا کوئی مسلمان ہونے کے بعد اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد؟ ابو سفیان نے جواب دیا لا، کوئی بندہ مرتد نہیں ہوا، مر جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، لیکن اسلام پر قائم۔ قال هل تتهمونه بالکذب، کیا کبھی تم نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہو کہ یہ جھوٹا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں جھوٹ بولتے ہیں۔ قبل ان یقول ما قال، اس نبوت کے دعوے سے پہلے، قلت لا، میں نے کہا اس کو ہم جھوٹا بھی نہیں کہتے۔ قال هل یغدر، کیا وہ دھوکہ باز ہے، دھوکہ کرتا ہے، کوئی وعدہ کر کے وعدہ توڑتا ہے؟ ابو سفیان کہتے لگا لا، نہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ، اب ایک معاہدہ ہے، نہ معلوم پتہ نہیں اس میں انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کہتا ہے میں کچھ نہ کہہ سکا، آج تک وعدہ کی پابندی کی ہے، وعدہ توڑا نہیں، اور ایک معاہدہ ہم نے اب طے کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے، پورا کرتا ہے کہ توڑتا ہے۔ وَلَمْ يُمْكِنَّنِي كَلِمَةٌ أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کلمے کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا، صرف اتنی سی بات، اور وہ بھی کوئی الزام نہیں، ایک خطرے کا اظہار کیا۔ اس نے پوچھا
हल कातल तुम, उसे कोई जंगें भी हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं? मैंने कहा हाँ। कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु, उसके साथ तुम्हारी लड़ाइयों का क्या हाल है? कुल तो अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, लड़ाई हमारे और उसके दरमियान डोल है, कभी वो जीत जाते हैं कभी हम जीत जाते हैं। इशारा था कि बदर में वो जीत गए थे, ओहद में हम जीत गए हैं। अल्लाह के ओहद और बदर बराबर नहीं थे। ये नालो मिन्ना वन नालो मिन हो, वो हमारे आदमी मारते हैं हम उनके मारते हैं। काला फमाजा या मोरकुम, उसकी तालीम क्या है, क्या कहता है नबी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है? मैंने कहा उबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, कहता है लोगों अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो, पहली बात। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है। दूसरा कहता है वत्रुकू मा काना याबुदु आबाउकुम, जो तुम्हारे बाप दादे बुतों की पूजा करते हैं उनको छोड़ो। और यामुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल आफ़ाफ़ि वस्सिलति, नमाज पढ़ने का हुक्म देता है और सच बोलने का हुक्म देता है, साफ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है, पाकीज़ा ज़िंदगी, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का, रिश्तेदारी मिलाने का सब देता है। फ़क़ाला लिल-तुर्जुमान, तो हिरकल ने अपने तर्जुमान को कहा यह सवाल जवाब करने के बाद, अब मैं बताता हूँ कि मैंने जो पूछी हैं बातें ये क्यों पूछी हैं, इनका राज पस मंज़र वो बताता हूँ। इसको कहो मैंने पूछा है उसके नस्ब के बारे में, तूने कहा कि उसका नस्ब बहुत अच्छा है, ऊंचे नस्ब का ख़ानदान का आदमी है। कज़ालिकल अंबिया व रसूल, अंबिया और रसूल इसी तरह होते हैं। अंबिया का ख़ानदान ऊंचे दर्जे का होता है, वो बहकारी और मांगत नहीं होते। कहते हैं सिर्फ एक पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गैर कौम की तरफ मबूस हुए थे, वो उनके कौम के आदमी नहीं थे। और अल्लाह मुआफ़ फरमाए, जब वो कौम हुई अपनी बदकारी पर आई, अपनी रवश गंदी पर वो आई, तो उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश कि आज मेरा कोई कबीला होता। उसके बाद कोई नबी किसी कम कबीले से नहीं, ऊंचे ख़ानदानों से अल्लाह ने मबूस किए हैं। कज़ालिका रसूल, कहने लगा रसूल इसी तरह होते हैं। तु बासुफ़ी नसब कौमिहा वसालदु का हल अहदुम मिनकुम काला हाज़ल कौल। फिर दूसरा सवाल मैंने ये किया है, क्या इसमें पहले किसी ने नबूवत का दावा किया है? ये इसलिए किया, तूने कहा कि नहीं। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था, फ़कुल तो लो काना अहदुन काला हाज़ल कौल क़ब्लहु, अगर ये होता कोई पहले आदमी नबूवत का दावा करने वाला तो मैं कहता लकुल तो रजुलन यतअस्सा हाज़ल कौला, ये भी आदमी उसी आदमी के डिर्क पर तर्ज पर चल रहा है, उसने दावा किया था तो ये भी दावा करता है। हालांकि ऐसा नहीं। मैंने पूछा उसके बाप को मैं कोई बादशाह, तूने कहा नहीं बादशाह नहीं गुजरे, कोई बादशाह नहीं है। मैंने कहा शायद कोई आदमी हो अपने बाप की बादशाही लेना चाहता हो, नबूवत के नाम पर उसने दावा करके सरदारी और वो बादशाही लेना चाहता हो। फिर मैंने कहा क्या कभी तुमने उसको झूठा कहा है? तूने कहा है कि नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा जो आज तक बंदों के बारे में झूठ नहीं बोलता, अचानक उठे और अल्लाह पर झूठ बांधे। लेन देन में झूठ नहीं, मामूली चीज़ों में झूठ नहीं बोलता, अचानक इतना बड़ा तूफ़ान कैसे हो सकता है कि वो कहे रब ताला ने मुझे रसूल बनाया है, अल्लाह के रसूल नहीं।
میں نے پوچھا ہے کہ لوگ اس کے متبعین کیسے ہیں، سردار لوگ ہیں یا کمزور؟ تو نے کہا کمزور لوگ ہیں، انبیاء کے رسول، انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کذالک الرسل، انبیاء کے متبعین وہ غریب گھرانوں کے، درمیانے گھرانوں کے وہ ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ تو نے کہا بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ بھئی ایمان کا رنگ، ایمان کی لذت ہے ہی ایسی ہے، جب دل کی تتھا گہرائیوں میں اتر جائے پھر وہ نکلتی نہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ وہ کبھی اس نے معاہدہ توڑا ہو، غدر کیا ہو، دھوکہ دیا ہو؟ تو نے کہا نہیں، انبیاء اپنی بات میں دھوکہ نہیں دیتے، سچے نبی کبھی بھی دھوکے باز نہیں ہوتے۔ پھر میں نے پوچھا ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہے؟ تو نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ایسے ہیں فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، یہ کلمہ بڑا عجیب، اگر جو جواب تو نے دیے ہیں یہ سارے جواب صحیح اور حق ہیں، سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ پیغمبر میری ان قدموں والی جگہوں کا بھی مالک بنے گا۔ اس کی نبوت اور رسالت یہاں تک آئے گی۔ سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ، میرے اس پاؤں والی جگہوں کا بھی وہ مالک بنے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہلی کتابوں کے اعتبار سے اب ابھی تک ہرقل نے نہ دیکھا ہے نہ ملاقات ہوئی ہے، ایک صرف خط گیا ہے اور اس پر تحقیق کرنے لگا کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ کہا اگر تیرے جواب سچے ہیں تو وہ میری اس پاؤں والی جگہ کا، یعنی اس غزہ فلسطین کا، شام کا وہ فتح کرے گا اور وہ حاکم بنے گا۔ میں نے پوچھا ہے یہ ساری باتیں اور یہ سچی ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا، اور میرا بھی دل کرتا ہے اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں اس کی زیارت کروں، میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں اور اس کے پاؤں دھو کے پیوں۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے انی اکن ما قد کنت اعلم انہ خارج، میرے علم کے مطابق آخری نبی آنے والا تھا، لیکن لم اکن اظن انہ منکم، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے عرب کے اندر آئے گا۔ فلو اعلم انی اخلص الیہ، اگر مجھے پتا ہو کہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، لتیشمت لقاءہ، تو اس کی ملاقات کا مجھے بڑا شوق ہے۔ ولو کنت عندہ، اگر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، لغسلت عن قدمیہ، اس کے پاؤں دو، اس پیغمبر کے پاؤں دو۔ اب یہاں سے بڑی باتیں ابو سفیان اس وقت جواب دیے ہیں جب ابھی تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، اور کتنی عظمت کی بات کہ اس وقت کے گندے لوگ بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی تہمت لگنا کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے پوچھا اپنی کتابوں اور اپنے علم کے مطابق، یہ آپ کی سچائی کی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اور سچے پیغمبر ہونے کی یہ دلیل۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ اس کے بعد ہرقل کا کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ لمبی حدیث تھی، اسی لیے اس کا ایک حصہ پہ آج اور ایک انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.